آج کل نوجوان ایک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ گناہ ہے زنا۔ زنا آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی اس کی وعید آئی، حدیث پاک میں اس کا بڑا عذاب بھی آیا ہے کہ زنا کرنا کیا ہے، زنا کرنے کی سزا کیا ہے۔ اور یہ جو گناہ آج عام ہو چکا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل لوگوں نے شادی کو لیٹ کر دیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندے تو شادی کر لے، پیروں پر کھڑا ہم کر دیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں، پہلے کا جو دور تھا نا، اس میں زناکاری عام نہیں تھی، لیکن آج زناکاری عام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے کے جو لوگ تھے وہ شادیاں جلدی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کام کی طرف بڑھیں، اور آج کل کے جو لوگ ہیں انہیں شادی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لوگ اسی بات میں رہتے ہیں کہ بھائی پہلے میں سیٹل ہو جاؤں، پہلے میں اچھا مکان بنا لوں، پھر میں اس کے بعد میں اس کام کی طرف دیکھوں گا، شادی کروں گا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد دو کام شریعت نے سب سے پہلے اس انسان کے اوپر لاگو کیے۔ ایک ہے کہ اس انسان کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، جب بندہ بالغ ہو جائے تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے ہر حالت میں۔ اور دوسرا، اگر بندہ بالغ ہو چکا ہے نکاح کر لے۔ نکاح کرنے سے انسان یہ جتنے بھی جو بدکاریاں ہوتی اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو اور میں محمد تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو گناہ کون کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اپنی زبان کی اور دوسرا فرمایا ایک اپنی شرمگاہ کی۔ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، کہہ دو کہ یہ دو چیزیں ہم اپنے قابو میں رکھیں گے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان نے دنیا میں ان دو چیزوں کو قابو میں رکھ لیا تو میں محمد، میں نبی ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جنت میں داخل میں کرواؤں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، صرف دو چیزوں کی حضور نے ضمانت دی۔ انسان انہی دو چیزوں سے آج نہیں بچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ آج ہم نے نکاح بڑی مہنگی کر دی۔ اللہ پاک خود قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ کتنا بھی نیک عمل کرنے، لیکن یہ جو گناہ ہے نا، یہ زنا آج جو عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے شادیاں آج بڑی لیٹ ہو گئی۔ شادیاں لوگ نہیں کرنا چاہتے، زندگی پہلے ہی ان کی برباد ہو جاتی ہے، پھر بعد میں وہ شادیوں کے نام سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس انسان کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہو، شادی کرنے کی استطاعت ہو، وہی شادی کر سکتا ہے۔ اب شادی کی عمر نہ رہی، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس گناہ سے بچے کیسے؟ یہ گناہ ہماری فطرت میں بالکل پیوست ہو چکا ہے۔ تم آپ کے لیے بتاتا چلوں، گناہ کا علمی اور عملی علاج یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ شہبت جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جسے انسان جب پورا کرتا ہے تو اس سے جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسی سکون کو شریعت کے دائرے کے اندر لے کے آئیں تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بالغ ہو جائیں اور آپ کی استطاعت ہے نکاح کرنے کی، تو آپ ایک نیک لڑکی سے نکاح کر لیں۔ جب آپ اسے اپنے نکاح میں لے کر آئیں گے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اگر ہم اسی کام کو دوسرے طریقے سے لیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اس کی شہبت اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ گناہ سے نہیں بچ پاتا، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس انسان کو روزے رکھنا چاہیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ رکھنا انسان کی شہبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ روزے رکھیں، وہاں سے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن جو لوگ اپنی شرم گاہوں سے کھیل کرتے ہیں ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، اس کا بڑا دردناک عذاب بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اسی لیے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ اس جوانی کو مالک کی دہلیز پر گزاریں، اس جوانی کو برباد نہ کریں۔ اگر یہ جوانی برباد ہو گئی تو پھر تمہارا بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں بن سکے گا۔